السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قیامت کا منظر یوں بیان فرماتا ہے کہ جب زمین زور سے ہلا دی جائے گی اور بوجھ باہر نکال دے گی، اس دن انسان کہیں گے اسے کیا ہو گیا ہے، اور اس دن زمین اپنی ساری خبریں دے دے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ دوستو، میں سب سے پہلے آپ کو انسان اور شیطان کی دشمنی کے بارے میں بتاؤں گی، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، تب سے ہی انسان اور شیطان کی دشمنی شروع ہو گئی ہے۔ شیطان جو تھا وہ پہلے رئیس الارض اور سید الملائکہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پہلے انسان کو تخلیق کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو تمام فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو دوستو، وہ اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ تر سمجھتا تھا، مطلب وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس کو سجدہ کرے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بگاڑ دی، اس کا منہ خنزیر کے منہ کی طرح بنا دیا، سر اس کا اونٹ کے سر کی طرح، چہرہ بندر کی طرح، ہونٹ بیل کے ہونٹ کی طرح، دانت خنزیر کے دانت کی طرح، اس کا حلیہ بگاڑ کے اس کو زمین میں پھینک دیا گیا۔ تو دوستو، تب سے شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن بن گیا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی کا بدلہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے لینا چاہتا ہے۔ تو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو دوستو، انسان جو ہے وہ کچھ انسان بہکاوے میں آ جاتا ہے، لیکن کچھ نہیں آتے، لیکن یہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو جب یہ زمین سب پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار بن کے اڑ جائیں گے، سورج چاند ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، تو دوستوں قیامت برپا ہوگی۔ اور ایک اور بات ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ قیامت سے پہلے ایک ایسی ہوا، خوشبودار ہوا چلے گی جس سے تمام انسانوں کی روحیں جو ہیں وہ آسمان پہ چلی جائیں گی۔ زمین پہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ زمین پر نہیں رہے گا۔ زمین پر صرف کافر اور مشرکین رہ جائیں گے، اور کافر اور مشرکین جو ہے وہ زمین پر 40 سال تک رہیں گے۔ اس سارے 40 سال میں ان کافر اور مشرکین کو قیامت کے بارے میں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوگا، ان کو ذرا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ قیامت آنی ہے، یا قیامت کا ڈر ان کو کوئی نہیں ہوگا۔ ان 40 سالوں میں ان مشرکین اور منافقوں کو، جو اس دنیا میں کافر اور مشرکین ہوں گے، ان کے ہاں بچے بھی پیدا نہیں ہوں گے، اور ان کی تعداد نہیں بڑھے گی، جتنے وہ ہوں گے اتنے ہی رہیں گے، اور ان سب کی عمر 40 سال ہوگی، کسی کی عمر بھی 40 سال سے کم نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے سور پھونک دو۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جب وہ شروع میں ان کے سور کی جب وہ سور پھونکیں گے اس کی آواز تھوڑی ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی آواز بڑھتی چلی جائے گی۔ جس طرح سے آواز بڑھتی چلی جائے گی، اس کی سختی سے لوگ جہاں کہیں ہوں گے وہیں گرنے لگ جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر وہ مر جائیں گے۔ اس طرح سے زمین فنا ہو جائے گی۔ زمین پہ موجود انسان، فرشتے، جنات جب سب فنا ہو جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، سب دنیا ختم ہو جائے گی، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ دوستو، پھر جب سب دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہاں گئے دنیا میں بادشاہی کرنے والے، کہاں ہیں دنیا میں غرور تکبر کرنے والے۔ اس ٹائم چونکہ کوئی بھی نہیں ہوگا، تو ایک خاموشی کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہ آج صرف اللہ کی واحد ذات ہے جس کی بادشاہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، دوبارہ دنیا کو تخلیق کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونکو۔ جب وہ سور پھونکیں گے تو دوبارہ جو ہیں وہ زندہ سب انسان جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے، اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے، جس طرح سے وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں، ننگے بدن ننگے پاؤں۔ اس کی ایک زیادہ تفصیل سے ویڈیو میں نے اپنے ڈالی ہوئی ہے، آپ اس ویڈیو کو میرے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں میں اتنا ایکسپلین نہیں کروں گی کیونکہ میں نے اس کے علیحدہ ایکسپلین سے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے۔ تو دوستو، سب انسان قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور میدان حشر میں ان کا حساب کتاب ہوگا، ان کے نام اعمال کے مطابق لوگ جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہاں پر شیطان ان سے کیا خطاب کرے گا کہ وہ رونے لگیں گے، زاروں کی طرح چیخیں مار مار کے رونے لگیں گے۔ شیطان اور جہنمی جو لوگ جو شیطان کی پیروی کرتے تھے دنیا میں، وہ ان سے پوچھے گا کہ اللہ کا وعدہ تمہیں سچا پایا؟ وہ انسان کہیں گے کہ ہاں، ہم نے اللہ پاک کا وعدہ سچا پایا۔ وہ کہیں گے شیطان کو، وہ بلیم کریں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہم اس جہنم میں ہیں، تمہاری وجہ سے ہمیں اس عذاب میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ کہے گا نہیں، تم مجھے بلیم نہیں کر سکتے، میں نے تم سے زبردستی گناہ نہیں کروائے تھے، میں صرف تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا تھا، تم خود گناہ کرتے تھے، میں تمہیں زبردستی گناہ نہیں کروا سکتا تھا، تم نے یہ سارے گناہ خود کیے ہیں، تم مجھے بلیم نہیں کر سکتے۔ تو وہ اس ٹائم جب وہ اس کا یہ خطاب سنیں گے شیطان کا، تو وہ اس ٹائم چیخیں مار مار کے وہ لوگ رونے لگیں گے جہنم میں۔ اور اس کے بعد شیطان کو
آگ کی زنجیروں ساتھ جکڑ لیا جائے گا، اور جہنم میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سے 70 گنا زیادہ عذاب جو ہے وہ شیطان کو دیا جائے گا، اور اس دن جو ہے وہ جہنم میں موجود لوگ شیطان سے کہیں گے اب ہمارے عذاب کو کم کروائیں، وہ کہے گا کہ آج کے دن میں تم لوگوں کے عذاب کو بالکل بھی کم نہیں کروا سکتا۔ تو دوستو ابھی بھی وقت ہے، اگر کوئی ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہمیں یا کوئی بھی ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ابھی معافی مانگ لینی چاہیے، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، اللہ پاک بہت رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں ضرور معاف کرے گا، لیکن جب وقت گزر جائے گا پھر ہمارے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کوئی ایک اس ویڈیو سے کوئی نماز یا اللہ کی راہ پر سیدھا چل پڑتا ہے تو اس کا بھی ثواب آپ کو بھی ہوگا اور مجھے بھی ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، اور روز اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔